السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثانیہ کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں N22 نیوز پر تاریخی ورثے میں ڈاکومنٹری پروگرام۔ ہم آپ کو جس تاریخی شہر کے بارے میں آگاہ کریں گے اس کا نام ہے چونیا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی پہنچ سکے۔ چونیا ضلع قصور کا ایک ایسا تاریخی شہر ہے جس کی تاریخ کسی بھی دوسرے شہر سے بالکل منفرد اور واجد ہے۔ تاریخی حوالہ جات گواہ ہے کہ یہ علاقہ موجودہ شہر بننے تک 7 سے 9 مرتبہ تباہ ہوا پھر آباد ہوا۔ تاریخ میں لاہور کا ہم پلہ یا اس سے بھی پرانا یہ شہر جس نے مختلف حکومتیں دیکھیں، جنگ و جدل دیکھے، آج ضلع قصور میں اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے۔ مرکزی شہر لاہور سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ آباد یہ جادوئی شہر جہاں قلعہ، بارادری، مندر، گردوارے اب بھی موجود ہیں، جو اس بات کی گواہی ہے کہ یہاں کوئی مذاہب، کئی عقیدے آباد رہے۔ اگر اس نام کے چونیا کی وجہ سے تسمیہ دیکھیں تو جو روایات مشہور ہیں وہ یہ کہ چونی کی جمع ہے، چونی کا مطلب موتی ہے۔ کہتے ہیں یہاں موتیوں کی بہتات تھی، اس لیے اس کو چونیا کہا جاتا تھا۔ دوسری وجہ تسمیہ کی، جب محمد بن قاسم حملہ آور ہوا تو اس علاقے میں ہندو راجا کی حکومت تھی اور یہ علاقہ ملتان کے زیر اثر تھا۔ جب محمد بن قاسم نے تاوان طلب کیا تو اس راجے نے کہا کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم موجود نہیں، میں قسطوں میں تاوان ادا کروں گا، اور ضمانت کے طور پہ اپنے بیٹے مہا چنوار کو بھیج دیا اور وہ وہاں مسلمان ہو گیا۔ جب واپس آیا تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ وقت گزرنے کے بعد مسلمانوں نے اس کی قبر پہ مقبرہ تعمیر کروایا۔ اس جگہ کو چنواری کہہ کر پکارا جانے لگا، جو بعد میں چونیا ہو گیا۔ ایک اور مشہور روایت ہے کہ کیونکہ یہاں اسلام نہیں تھا، مغل دور میں ایک بزرگ حضرت جہانیہ جن کا مزار اسی شہر میں موجود ہے، وہ آ کر آباد ہوئے، اللہ کی دین کی تبلیغ کی اور لاتعداد لوگوں کو مسلمان کیا۔ ان کے نام سے اس علاقے کو جہانیہ کہا جانے لگا، جو بعد میں چونیا ہوا۔ ایک اور مشہور روایت ہے کہ مغل بادشاہ اکبر نے اپنے چہتے وزیر ٹوڈرمل کو جب جاگیر دی تو اس علاقے کا نام ٹوڈرمل نے اپنی لاڈلی بیٹی چونی کے نام پہ چونیا رکھا۔ یاد رہے کہ ٹوڈرمل کی بارادری بھی یہاں موجود ہے۔ آج کے دور میں چونیا کی سب سے بڑی پہچان چھانگا منگا کا مصنوعی جنگل ہے، جسے انگریز دور میں لگایا گیا۔ چونیا دریائے بیاس کے ساتھ واقع ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ 700 سے 9 بار غرق ہو کر پھر سے آباد ہوا، اور اس کی تباہی اور آبادی کی وجہ کوئی حملہ یا جنگ نہیں بلکہ دریا بیاس تھا، جس کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے اسے اس تباہی کا سامنا رہا۔ اس شہر ایک قلعہ ہے جس کے کئی دروازے ابھی تک قائم ہیں۔ مغل دور میں یہاں ایک بہت بڑی چھاونی اور اسلحے کی ایک فیکٹری تھی۔ آج بھی شہر کے مغربی حصے میں اس فیکٹری کی باقیات کی صورت میں بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے مل جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے شہر کے گرد 7 بڑے ٹیلے تھے جو 11 سے 18 صدی کی آبادی کے اثار کرتے تھے۔ اب ان ٹیلوں کو ختم کر کے مکانات تعمیر کر لیے گئے۔ 18 صدی میں دریائے بیاس کی وجہ سے ایک بڑے سیلاب کی تباہ کاری کے آخری اثرات ملتے ہیں۔ سکھا شاہی دور میں سکھ دور کی کچھ حویلیاں بھی خستہ حالی میں نظر آتی ہیں۔ جب چونیا پر راجہ رائے کی حکومت تھی تو یہاں ایک ڈاکو پیرا بلوچ نے لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا، جس کو بڑی مشکل سے ختم کیا گیا۔ 1720 میں چونیا کے علاقہ ہر چوکی کے مقام پر قصور کے نواب حسین خان اور لاہور کے مغل گورنر عبدالصمد کے درمیان ایک بہت بڑا میدان جنگ ہوا، جس میں نواب حسین خان کو شکست ہوئی۔ یہاں موجود کئی پرانی عمارتیں، مندر، گردوارے، کھنڈرات موجود ہیں جن پہ بہت سے تحقیق ہو سکتی ہے، جس سے سیاحتی دنیا کو اس طرف مائل کیا جا سکتا ہے۔ آج اس شہر نے ایک اچھی خاصی آبادی کا روپ دھار لیا ہے۔ اس شہر کی آبادی 2017 کی مردم شماری میں 8,25,000 سے زیادہ تھی۔ اس کی 27 یونین کونسل تھی۔ آج یہاں کی موجودہ تاریخ مٹتی جا رہی ہے۔ رہائشی آبادیاں تاریخ پہ حاوی ہو گئی ہیں۔ بہت سے آثار بہت جلد ختم ہو گئے اور بہت سے ہوتے جا رہے ہیں، جس کے بچاؤ کی بہت اشد ضرورت ہے تاکہ اس تاریخ کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔